ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مشفق رحیم ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے۔ تمام معاملات کا رجوع اسی کی جانب ہے، اسی کے لیے اس کے چہرے کے جلال اور عظیم سلطنت کے شایع نشان حمد ہے۔ ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس کی رضا کے بعد بھی اس کے لیے ہر حال میں تمام طرح کی حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ آخری نبی، خاتم امام المرسلین اور تابناک روشن مومنوں کے قائد ہیں۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اللہ کی طرف بلانے والے، نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے ہم لوگوں کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے، ہلاک ہونے والا ہی اس سے بھٹکے گا۔ اللہ کے درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی نیک اور پاک باز آل پر، اور مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر، ان کے روشن و بابرکت صحابہ کرام پر، اور قیامت تک اور ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اور چلنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ جل شانہ کے تقوی کی وصیت سے بڑی کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ مومن کے لیے لگام ہے اور خواہشات کے لیے نکیل ہے۔ اسی کے ذریعے دنیا میں استقامت ہے اور آخرت میں ارحم الراحمین کی رحمت سے نجات ہے۔ جس نے اللہ کا یہ تقوی اختیار کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جو اس کے طریقے پر چلا وہ گھاٹا نہیں اٹھائے گا۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ لوگوں، اپنے بندوں کے سلسلے میں خواہ وہ افراد ہوں یا جماعتیں، اللہ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور ان کو تمحیص و امتحان کے لیے آزمائش و مصیبت، دشمن کے ڈر، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے دوچار کرتا ہے، تاکہ صبر کرنے والے کو ناگواری کا اظہار کرنے والے سے اور کام کرنے والے کو بیٹھے رہنے والے سے الگ کرے۔ تو جس نے ان حالات میں صبر کیا وہ فائدے میں رہا، اور اس نے یہ جان لیا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی کہ بسا اوقات نقصان دینے والی چیزیں نفع، اس لیے کہ یہی دونوں اس سے مقابلہ کرنے کے ابجدیات اصولوں میں دو اہم بنیادیں ہیں۔ کیونکہ اللہ جل شانہ پر توکل جائز اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا ہے، اور اسباب اختیار کرنا توکل کو مخدوش نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طاعت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ یہ اسباب خود کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا مسبب اللہ ہے جس کی قدرت عظیم ہے۔ اللہ کے بندو، اسباب اختیار کرنا اور اللہ پر توکل کرنا، یہ دونوں رضا باللہ، عمل اور بلندی کی فضا میں قائم رہنے کے لیے چڑیے کے دونوں پنکھ کی طرح ہیں۔ تو توکل کے بغیر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے، اور نہ ہی اسباب اختیار کیے بغیر توکل ہے۔ تو توفیق یافتہ وہ ہے جس نے اچھے طریقے سے دونوں کو اکٹھا کیا، اس لیے کہ توکل کے بغیر اسباب اختیار کرنا ہلاک کرنے والا دھوکہ ہے، اور اسباب اختیار کیے بغیر توکل کھلی کوتاہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بعض سلف سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ صرف اسباب کی طرف دل کا متوجہ ہونا توحید پر ضرب ہے، اور اسباب کو اسباب نہ سمجھنا عقل پر ضرب ہے، اور اسباب سے روگردانی کرنا شریعت پر ضرب ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ کے بندوں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے معجزات کو اختیار اسباب کے طور پر عمل سے جوڑا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا دریا پر اپنی لاٹھی مار، اور انہی سے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو قوت عطا کی اور انہیں ہر طرح کے سبب سے نوازا، اور یہ چیز انہیں اسباب اختیار کرنے سے روکنے والی نہیں تھی جب انہوں نے کہا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔
اسباب اختیار کرنا بے شک دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اس زندگی کی ضروریات میں سے ہے، اور اس میں لاپرواہی برتنا تباہ کن سستی اور اللہ پر آدھا ادھورا بھروسہ ہے۔ مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو ربیعہ نے کہا بس یہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ دیکھو اللہ آپ کی حفاظت کرے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب اختیار کرنے کا مطالبہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے۔ ابن ابی دنیا نے معاویہ بن قرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے چند لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ توکل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ بغیر سبب اختیار کیے توکل کرنے والے ہو۔ توکل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زمین میں اپنا دانہ ڈالتا ہے پھر اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، تمام معاملات میں رحمان پر بھروسہ کرو، ایک دن کے لیے بھی مانگنے سے عاجز رہنے کی ہرگز خواہش نہ کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مریم کو وحی کی کہ تم تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تجھے پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اگر اللہ چاہتا کہ مریم تنے کو ہلائے بغیر ہی پھل توڑ لے تو وہ توڑ لیتی، لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اہم چیز جس کے ذریعے اس خطرناک وبا کو دور کیا جا سکتا ہے وہ اس کے تئیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے سب سے نفع بخش سبب اس کے لیے مخصوص ویکسین لے کر علاج کے سبب کو اختیار کرنا ہے۔ اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ دنیا کے متخصص ماہرین نے اس کو منظوری دی ہے، اسے عالمی اور ملکی صحت کی تنظیموں نے اختیار کیا ہے، ملکوں اور حکومتوں نے اس پر اعتماد کیا ہے، جس کے تئیں تردد یا تشکیک کرنا محال ہے۔ اسی وجہ سے اس مرحلے میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیداری کی سطح کو بلند کریں، بحران سے اچھی طرح نپٹیں اور کم سے کم نقصان کے ساتھ اس سے نکلیں، تاکہ وہ اس بات کا ادراک کر سکے کہ مشکوک افواہوں، دہشت پھیلانے والی جھوٹی باتوں اور حوصلہ شکن چیزوں کے چکر میں رہنا اس تباہ کن وبا کے خاتمے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایسی افواہیں ہیں جن کے ذریعے افواہ پھیلانے والے بغیر بصیرت کے وبائی ویکسین کے تعلق سے لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کا محرک بھڑکاؤ باتوں کے پیچھے چلنا، تشویشناک افواہوں کو سننا اور دہشت پھیلانے والی باتوں سے متاثر ہونا ہے، جس کی وجہ سے ویکسین لینے میں تردد کرنے والے ان افواہوں کے جالوں پر اپنے تردد کی بنیاد رکھتے ہیں، جو مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں اور جن کی نہ کوئی لگام ہے نہ نکیل۔ اس طرح وہ وبا کو ان اسباب کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے فضل و رحمت سے مہیا فرمایا ہے۔ افواہوں کے پیچھے چلنا نقصان پہنچاتا ہے، نفع نہیں، پیچھے ڈھکیلتا ہے، آگے نہیں۔ وہ شعور کے دھاگے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے دانے اس طرح گرنے لگتے ہیں کہ انہیں دوبارہ قاعدے سے پرویا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جس معاشرے میں بھی افواہیں داخل ہوتی ہیں وہ اسے معیوب ہی کرتی ہیں، اور جس سے وہ نکل جاتی ہیں اس کو زینت بخشتی ہیں، اور اگر ان کے نقصانات میں سے صرف اتنا ہوتا کہ انہوں نے معتمد کاوشوں اور تحقیقات میں شک پیدا کی تو یہ کافی تھا۔ اللہ کے بندو، اگر وہ تعجب کریں تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو ویکسین پر شک کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے فائدہ مند ہونے کے عالمی اتفاق رائے پر تنقید کرتے ہیں، اور تعجب اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم ان شکوک و شبہات کرنے والوں کو دوسری بیماریوں کی ویکسین میں اس طرح احتیاط کرتے نہیں دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم انہیں اس وبا کی ویکسین کی احتیاط میں دیکھتے ہیں۔ ہم انہیں بغیر سوال یا احتیاط کے منفی اثرات والی دوائیں لیتے ہوئے پاتے ہیں، بسا اوقات وہ ایسی ویکسین لیتے ہیں اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں جو اعتماد اور مصداقیت کے لحاظ سے اس وبائی ویکسین کے معیار پر بھی نہیں ہے۔ وہ خوراک و صحت وغیرہ کے معاملے میں اپنی بہت سی لاپرواہیوں اور غلط طریقوں سے اندھے بن جاتے ہیں اور وبا کی ویکسین کے بارے میں تشدد برتتے ہیں۔ انہیں وہ پہاڑ نظر نہیں آتا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ آنکھوں کے تنکوں پر نظر جماتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو خون کے معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور حرم میں مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو لاچاری، کاہلی، خواہشات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء اور رسولوں میں سب سے اشرف پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وبا کے جلدی سمٹنے کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ اگر لوگ وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے، ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وبا کو اپنے ماحول سے باہر اس طرح رخصت کرنے کے لیے ایک جٹ ہوں کہ وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ واپس نہ آئے، اور یہ تب ہوگا جب ہم سب کو ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ اللہ کے بعد ہمارے تعاون اور بیداری سے ہی پوری طرح سے کام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، اور جلدی ویکسین لے کر ہی مکمل طور سے تعلیم ہو سکتی ہے، اور اس مکمل شعور کے سے ہی پوری طرح سے تجارت اور معیشت کی واپسی ممکن ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں اور اپنے معاشروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ہم میں کا ہر شخص معاشرے کی مضبوط دیوار کی اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہے۔ متنبہ رہو اس بات سے کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بنیادیں ہل نہ جائیں، اور جب تک آپ آخری لکیر کو پار نہیں کر لیتے، وبا کے کم ہونے اور ختم ہونے کی علامات سے تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ تم احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دو اور اس کے پھیلنے کے اسباب سے نہ بچو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ختم کرنے سے پہلے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کئی قدم پیچھے چلے جائیں، اور ہم آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی صرف اسے دیکھ کر فریب میں پڑ جائیں۔ چونکہ بات سے بات آتی ہے، اس لیے جو بھی اپنی نظر کو دائیں اور بائیں گھماتا ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مبارک ملک میں ہمیں اس وبائی مرض سے لڑنے میں کیا شاندار امتیاز عطا کیا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی توفیق پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں۔ پھر انعام دینے والے اللہ کے فضل کے بعد ان سب کا شکریہ جن کا رول اس وبا سے لڑنے میں رہا ہے۔ پہلے اس ملک کی قیادت کا شکریہ، اللہ اسے توفیق دے۔ پھر اس کی وزارتوں اور اداروں کا شکریہ، اور اس کے رضاکاروں کا شکریہ، خواہ وہ افراد ہو یا جماعت، اس لیے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے حق میں دعا کرو، یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ اس کے احسان کا بدلہ تم نے دے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه،
من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.